الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر معامرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اپنے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مرکز محبت محمدی روحانی قافلہ کے زیر اہتمام حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اس خوبصورت اور پاکیزہ بزم کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سالار قافلہ محمدی روحانی قافلہ پیر طریقت رہنمائی شریعت پیکر اخلاص و محبت جناب غلام حسنین قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ المعروف سائیں سرکار دامت برکاتہم قدسیہ، اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے کہ لاک ڈاؤن کی اس گھمبیر صورتحال کے اندر حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشنگی ہے عشق رسول کی، اس کی خوبصورت انداز سے ابیاری فرما رہے ہیں۔ آپ نے خوبصورت محافل کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کو آج کی ہمارے لیے وہ خوبصورت شخصیت اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اور قبلہ پیر صاحب آپ کے ذوق کی خاطر کے سوچوں تو اس احساس سے بھی ڈر لگتا ہے، سوچوں تو اس احساس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ آج کی اس خوبصورت اور پاکیزہ بزم کا خوبصورت انداز سے آغاز کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کرات کی دنیا کا خوبصورت اور منفرد نام، آج الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کی دعوت پہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تلاوت پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الفاتحة. ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تلاوت پیش کر رہے تھے عالمی شہرت یافتہ قاری فخر القرآ زینت القرآ جناب محترم قاری اکرام اللہ محسن، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں لافانی برکتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ محمدی روحانی قافلہ جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، عشق رسول کے خوبصورت دیپ حضور کے غلاموں کے سینے میں روشن کیے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کو ہمارے لیے جو انہوں نے جس مشن کا آغاز کیا ہے اور یقینی طور پہ آج محمدی روحانی قافلہ کے اس پیج سے آپ پوری دنیا میں اس مشن کو دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حضور کا صاف ستھرا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رائیگاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے، رائیگاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے، ارے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ رائیگاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور ان کی مدحت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ، وہ میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے، اور تھام رکھا ہے رئیس ان کے کرم نے مجھ کو، تھام رکھا ہے رئیس ان کے کرم نے مجھ کو، بھری دنیا میں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ رائیگاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے، خدا کی قسم میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔
میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور اب ہم سلسلہ نعت کا آغاز کرتے ہیں، سلسلہ مناقب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی قیمتی اور خوبصورت رات بارگاہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی رات ہے۔ کون مولا علی؟ کہ حضور سید عالم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور انشاءاللہ بارگاہ مولا علی میں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا۔ درخواست گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ شخصیت حسن خان، وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض کی بڑی اور خوبصورت محافل کی رونق بننے والی شخصیت، ہمارے شہر راولپنڈی کا ایک بہت ہی معتبر اور خوبصورت نام، جناب محترم قاری محمد ندیم اوان صاحب سے درخواست گزار ہوں حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جناب محترم قاری محمد ندیم اوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج الحمدللہ مقدروں کی معراج اور خوشبختی کے انتہائی خوبصورت اور ہر دل عزیز شخصیت، پروردہ آغوش ولایت، سرمست بادہ توحید، رئیس العاشقین، میری مراد قبلہ فقیر غلام حسنین قادری سرکار، آپ کی زیر بصارت اور حکم پر میں ناچیز آج سرنگ و نور کی محفل میں حاضر ہوا۔ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا حضور کی حدیث مبارکہ کا مصداق بناتے ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ تو ہم سب لوگ مل کر ماشاءاللہ پیر صاحب کی اس تڑپ کو اللہ پاک سلامت رکھے کہ جہاں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہاں پر اس شاکان مصطفیٰ کے دلوں کو سیراب کرنے کے لیے مولا علی کا ذکر کیا، کیونکہ شہادت مولا علی کا عنوان چل رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اپنی حاضری بھی پیش کروں گا۔ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم سب کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے۔ روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے، روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے۔ اور کعبے کو جانے والے خبر نہیں
کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے کہ کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے. اور تڑپ اٹھیں گے اگر آج مصرع سنیا. کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے اور چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتے نہیں نظر حیدر کو کیا حسین تلاوت کا شوق ہے. حیدر کو کیا حسین تلاوت کا شوق ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک کلام جس میں مجھے یقین جانیے پیسیں کہ مولا علی اور میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع محبت نظر آئی کہ مصرے میں اس نے میری روح کو رقص کر دیا. وہ مطلع کے اندر ہی وہ بات ہے تو وہ میں تڑپ اٹھا تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا تو میں آج ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں. بڑی کیفیت والا کلام گیا. نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے مصطفیٰ مثال نہیں تیرا جواب نہیں ہم کو رحمان سے جو ملا ہم کو رحمان سے جو ملا ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. اچھا لگا ناز تیرا انتخاب ہے. اللہ کو ہم نے کیا کہنا گیا. اچھا لگا ناز تیرا انتخاب محبوب وہ چنا جو کہ لاجواب ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. مصرع آ گیا جس کے لیے میں نے کلام کا انتخاب کیا. اتنا بڑا مصرع کہ مجھے آپ نے دعا دینی گیا. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے ذرا خیال کیجئے گا. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ
اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا نبی علی سے علی خدا سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں نبی نبی کی صدائیں نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں اور لوگ آئے بہت ڈھونڈ لے آخر کار سب تھک گئے لوگوں نے بڑی کوششیں کر لیا زمانے نے بڑی کوششیں کر لیا ہیں لیکن اگلا حصہ سونے تڑپ اٹھیں گے لوگ آئے بہت ڈھونڈنے ہیں لوگ آئے بہت ڈھونڈنے کیسے ذرا خیال کرنا ہے لوگ آئے بہت ڈھونڈنے آخر کار سب تک گئے جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا باتیں ہیں جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں شعر سنیے گا کہ طور پر جائے موسیٰ تو کیا یہ محمد الگ شان کا موسیٰ علیہ السلام حضور کوہ طور کے پہاڑ پر گئے رب سے عرض کرنے لگے یا ربا دیدار کرا اللہ نے فرمایا 40 دن روزہ رکھو پھر واپس آؤ پھر میری مرضی دیدار کراؤں یا نہ کراؤں 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا قرآن کہتا ہے تو پھر واپس آیا تو پھر اس کے بعد آ کے عرض کی یا اللہ دیدار کرا اللہ نے فرمایا لن ترانیا اے موسیٰ کہ تو میرے دیدار کی تاب نہیں لا سکتا ہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن حضور جب باری میرے آپ کے آقا کی آئی ہیں شعر سنیے طور پر جائے موسیٰ تو کیا یہ محمد الگ شان کا عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا باتیں ہیں عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا باتیں ہیں جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا باتیں ہیں اور وہ شعر آ گیا جس کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا میں نے
ہائے ہائے بہت خوبصورت شعر، تڑپ اٹھیں گے اور وہ کیا گیا سیدہ آمنہ جن کی ماں، ہائے 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 سیدہ آمنہ جن کی ماں، زوجہ جن کی خدیجہ بنی، ہائے ہائے سیدہ آمنہ جن کی ماں، زوجہ جن کی خدیجہ بنیا. اگلا مصرع سونے تڑپ اٹھیں گے سیدہ آمنہ جن کی ماں، زوجہ جن کی خدیجہ بنی، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے. سیدہ آمنہ جن کی ماں، زوجہ جن کی خدیجہ بنی، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے. آئیے آخری بات اور پھر مولا علی کی بارگاہ میں اب منقبت کی طرف آتے ہیں. حضور ایک ایسا کلام کہ جو اللہ پاک نے پورے پاکستان میں مجھے بڑی عزتوں سے نوازا بے شکا. تو میں جب یہاں اس آستانے پر پہنچا نا تو حضرت صاحب کو دیکھ کر مجھے ایگزیکٹ اندازہ ہوگا کہ یہ یہیں پڑھنے جو کا کلام ہے. ہاں تو آپ بھی سنیں گے تو جب میں سٹارٹ کروں گا آپ خود کہیں گے کہ قاری صاحب باقی آپ کا انتخاب ٹھیک ہے. اب ذرا سنیے اس میں ہے کیا. علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی دیدم دواغ درد مدا، مدد شو مشکلم پیر یزدہ، ترا دامن گرفتم شیر یزدہ یا علی، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے. اب اپنے سفینے کو ہے کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے. اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، صرف قبلہ پیر صاحب کے چہرے کو دیکھنا گیا اور یہ کلام سننا ہے. اور وہ کیا ہے کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے، فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا
مصرع سنے تڑپ اٹھے گیا. فقیروں کا بھی کیا چاہے جگہ بستی بسا بیٹھے علی والے جگہ بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جگہ بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. ذرا آپ کی بھی آواز بلند ہو جائے, ذرا ماحول نہ بن جائے. علی والے کیا بات ہے. چلے تھوڑی سی ذرا کمزوری ہے وہ میں دور کر دیتا ہوں کہ بن جائے غذائے جہنم جو غیر ہو, بن جائے غذائے جہنم جو غیر ہو, احباب کے نصیب میں جنت کی سیر ہو, احباب کے نصیب میں جنت کی سیر ہو, رہتی کہ میرے لب پر ہر وقت یہی دعا کیا یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے کیا خوبصورت بات کہی کہ جو کمزوری ہے ذکر علی ایسا خوبصورت ہے کہ جو بوڑھے کو بھی جوان کر دیتا ہے. میدان میں آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو, میدان میں آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو, میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. یا علی علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا. واہ واہ, عقیدے کی بات کہ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی, علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی, پکارا جو ان کو مشکل میں تو امداد ملی, لیا جو نام علی اس کے صحابہ رکھ کر صدیق عمر عثمان سے بھی داد ملی. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, کہتے قاری صاحب معاملہ کیا ہے کہ جب علی کا نام آتا گیا تو یہ طاقت کیسے آ جاتی ہے, توانائی کیسے آ جاتی ہے, بڑے جوش سے نعرے لگاتے ہو مولا علی کا نعرہ, اس کی حقانیت کیا ہے. آج میں بتانے لگا ہوں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا, طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا, میں نے لیا علی کا نام وہ زیر ہو گیا, تاثیر ایسی دیکھی گئے مولا علی کے نام میں, جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا. علی والے جہاں بیٹھے صدقے جاؤں یار, کیا بات ہے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. دریالیاں صوفی ملنگ و مست و دیوانے, کلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست و دیوانے, علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا بیٹھے, علی کے عشق میں دنیا تو کیا ہر دور میں
کوششیں تو بہت کی لیکن ہر دور میں کوششیں تو بہت کی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ہر دور میں کوششیں تو کی گئیں لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے. الحاج محمد یوسف میمن صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمایا. میرے آقا کے عظیم ثنا خان جن کی ساری عمر پانچواں شعر کہتے ہوئے گزریا. ہر محفل میں وہ جہاں بھی پورے پاکستان کا ایک بڑا نام تھا, ہمارا فخر, تو وہ ہر محفل میں کہتے تھے کہ پانچواں شعر. تو جب وہ اس شعر پر پہنچے نا جو میں پڑھنے لگا ہوں, تو آپ نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پانچواں شعر ہے الحاج یوسف میمن صاحب. تو وہ حضور وہ شعر کون سا ہے میں ذرا بھیجنے لگا. میری زندگی کا بھی سب سے بڑا شعر یہی ہے, ذرا شعر سنبھالیے گا. یہ کون آیا, یہ کون آیا, یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. اے بنت پیمبر, اے فاطمہ زہرا, جو تم ماں میں نہ ہوتی. اے فاطمہ زہرا, جو تم ماں میں نہ ہوتی, جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. علی والے کون علی, کون علی ہے دین علی اسلام علی ہے دین علی اسلام علی سب دور کرے آلام علی ہے دین علی اسلام علی سب دور کرے آلام علی انعام علی اکرام علی میرا آغاز علی انجام علی میرا آغاز علی انجام علی ہر روز علی ہر رات علی ہر صبح علی ہر شام علی جو دل سے پکارے نام علی لیتا اسے پھر تھام علی علی والے بندے تو تھوڑے سے بیٹھے ہیں لیکن آواز ایسی ہونی چاہیے کہ لگ پتا جائے ہاں علی
آج سے تقریباً کچھ ماہ پہلے میری حاضری تھی نجف مولا علی کے در پہ تو مولا علی کی تربت مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جو میں نے منظر دیکھا نا، وہ منظر میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کے بعد آخری شعر پڑھ کے پھر میں مائک چھوڑنے لگا ہوں. حضور میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا تو اشعار کی صورت میں ڈالنے لگا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ جہاں علی کا روضہ دکھائی دیتا ہے، جہاں علی کا روضہ دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ عرش مولا دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ عرش مولا دکھائی دیتا ہے. علی کا نام جو لیتا ہوں برسر منبر تو کھل کے جگروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے. علی والے وہیں جنت بنا. آخری شعرہ. اور جس طرح اب ہم لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے مولا علی کا ذکر کر رہے ہوں گے، حضور ایک دور ایسا بھی تو ہوگا کہ علی کے چاہنے والے علی کے گرد بیٹھے ہوں گے آپ ہیں، تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا. آخری شعر حضور ایک بڑی میں ایک یادگار پیش کر کے بس اجازت چاہوں گا. علی کے چاہنے والوں نے رضا ایسا سما باندھا. اس محفل کا منظر پڑھنے لگا ہوا. علی کے چاہنے والوں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. صرف ایک شعر میں وہ مجھے یاد آ گیا کہ فیصل بھائی نے حکم کیا تھا حضور ایک کلام کے لیے، تو اس کا صرف میں مطلع پڑھ دیتا ہوں. انڈیا کے کالم میں علامہ شبیر علی وارسی صاحبہ انہوں نے مجھے خود یہ کلام لکھ کر دیا، تو اس کا صرف ایک شعر. لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ، لگا کر جو حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، صدائے اس کے مقدر کا ستارہ مسکراتا جناب محترم قاری محمد ندیم اوان صاحب حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارگاہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں لفانی برکتوں کو نزول فرمائے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اس دور پرفتن کے اندر الحمدللہ درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ قبلہ پیر طریقت رہنمائی شریعت محبوب المشائخ محب اہل بیت حضرت غلام حسن قاضی صاحب دامت برکات القدسیہ المعروف سائیں سرکار سجادہ نشین درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ سہالہ اسلام آباد. الحمدللہ اس درگاہ سے حضور کے
عشق کی شمع جلائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اس سے محب اہل بیت پیدا کیے جاتے ہیں، اس سے محب صحابہ پیدا کیے جاتے ہیں، عقیدے کی بھرپور انداز سے ترجمانی فرماتے ہیں، اور جو اہل تصوف کے شہریار ہیں نا، جو اس بستی میں جانا چاہتے ہیں کہ تصوف کی دنیا کا اپنا ایک رنگ ہے، صوفی ازم کو سے پیار کرنے والے، آج الحمدللہ محمدی روحانی قافلہ کے پیج سے، الشہباز ساؤنڈ سے پوری دنیا میں اس خوبصورت پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے۔ میں ان تصوف کے متلاشیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنا وقت نکالیں اور یہاں پہنچیں، اور پھر دیکھیں کہ اس دور حاضر کے اندر کیسا خوبصورت فقیر ہے جو حضور کی آل سے پیار کا کیسا خوبصورت انداز سے درس دیتا ہے۔ وہ کیسی شخصیت ہے کہ جب صحابہ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا تن من دھن حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اور جس وقت بات حضور کی آتی ہے تو پھر ان کے دل سے کی یہ صدا ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ آج شہادت مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم، اور ہر دور ہر جہاں میں کہا یا علی مدد، ہر دور ہر جہاں میں کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان سے کہا یا علی مدد، گرتا ہوا زمین پر بچہ سنبھل گیا، گرتا ہوا زمین پر بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ اور یہ درس جو ملتا ہے وہ درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ سے، اور قبلہ پیر صاحب کے پاس جب آپ پہنچیں گے نا تو وہاں سے یہ بات ملے گی۔ اکثر قاری صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یا علی کہہ کر قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کر قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، ہم کو ملتی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں، میرے اور آپ کے محبوب، ہر دلعزیز شخصیت، پیر طریقت، رہنمائی شریعت، پیکر اخلاص محبت، محبوب المشائخ حضرت قبلہ پیر غلام حسنین قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سجادہ نشین درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ شہلہ اسلام آباد، اور سالار قافلہ محبت کا وہ پیغام جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، محمدی روحانی قافلہ کے سالار، آپ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں، اور بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں آج کی اس دن کی مناسبت سے اپنی محبتوں کا پیغام پوری دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو آپ پیش کریں، محبتوں کے ساتھ، بھرپور عقیدت کے ساتھ۔ قبلہ پیر صاحب سے میں درخواست گزار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ، میرے پاک پروردگار کا بے حد شکر اور حمد بیان کرتا ہوں، جس نے ایک بار زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارک عطا کیا اور اعتکاف نصیب ہوا۔ میں تمام اہل ایمان جہاں جہاں معتکف ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معتکف گناہوں سے بچتا ہے، اور معتکف جب گناہوں سے بچتا ہے تو اسے نیکیاں ایسے ملتی ہیں گویا سب نیکیاں اس نے کر دیں۔ نیکیوں کے جتنے باب ہیں، سارے باب جو نیکیوں کے ہیں اس نے وہ نیکیاں کر دی۔ میں نے مفہوم جو بیان کیا ہے وہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1781 کا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جب گناہوں سے بچتا ہے
مسجد میں اعتکاف بیٹھے، بدنگاہی سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، گانا سننے سے بچ گیا، نافرمانیوں سے بچ گیا، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے نیکیوں کے سارے باب جو ہیں اس نے سمیٹ لیے ہیں، اور یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جائیں گی۔ اس کا مسجد میں ٹھہرنا، ذکر کرنا، تلاوت قرآن، درود پاک کا پڑھنا، نوافل کے ساتھ ساتھ معتبر تفاسیر، تقاریر، تحریرات اور علماء کے بیانات سننا اور نعت مبارک کا سننا، سنت حدیث، فقہ سمجھنا، یہ سب کچھ افضل ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 219 ہے، علم کا ایک باب سیکھنا، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ تو اعتکاف میں علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں علماء حق کا یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان علماء کی زندگیوں میں اور اولادوں میں برکت رکھ دے، اور جو متقف ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور وہ یہاں اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں تو ان کے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ 21 رمضان المبارک کی وہ یادگار ہستی جس کے متعلق آپ نے خوبصورت انداز میں قاری ندیم اوان صاحب کی محبت کا وہ انداز دیکھا جو مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا، اور نوری صاحب نے اپنے اشعار میں جس طرح محبت علی کا پیغام دیا۔ وہ کون علی؟ امام المتقین میرے علی، امام المسلمین میرے علی، امام العارفین میرے علی، امام الواصلین میرے علی، امام الموحدین میرے علی، امام المحققین میرے علی، امام السالکین میرے علی، امام الفقراء میرے علی، امام المحسنین میرے علی، امام الصادقین میرے علی، امام العابدین میرے علی، امام الراکعین میرے علی، امام القرآن میرے علی، امام العابدین میرے علی، امام السابقین میرے علی، امام المخلوقین میرے علی، امام العادلین میرے علی، امام العابدین میرے علی، امام المعصومین میرے علی، امام المرشدین میرے علی، امام المبشرین میرے علی، امام المنذرین میرے علی۔ کون علی؟ امام المقسطین میرے علی، امام العاشقین میرے علی، امام المقربین میرے علی، امام الراشدین میرے علی، امام الراشدین میرے علی، امام المتوکلین میرے علی، امام الشاہدین میرے علی، امام المتکلمین میرے علی، امام الطاہرین میرے علی، امام المبارزین میرے علی، امام المعظمین میرے علی، امام الجوادین میرے علی، امام القارئین میرے علی۔ کون علی؟ امام المالکی میرے علی، امام سنیت میرے علی، امام العاشقین میرے علی، امام الحاکمی میرے علی، امام المتاخرین میرے علی، امام المحبین میرے علی، امام الراسخین میرے علی، امام الواسین میرے علی، امام الخاشعین میرے علی، امام المتکبرین میرے علی، امام المتعالمین میرے علی، امام المقدسین میرے علی، امام البارزین میرے علی، امام المکلمین میرے علی، امام الکاملین میرے علی، امام الحافظین میرے علی، امام المشفعین میرے علی، امام المکرمین میرے علی۔ کون علی؟ امام المہاجرین میرے علی، امام المہاجرین میرے علی۔ کون علی؟ امام الائمہ، امام الائمہ میرے علی، امام الائمہ میرے علی، امام الائمہ میرے علی، امام العالمین میرے علی، امام الامین میرے علی، امام الراکبین میرے علی، امام العامرین میرے علی، امام المجاہدین میرے علی، امام المخاذفین میرے علی، امام الغالب
میرے علی امام الموقرین میرے علی امام العاشقہ میرے علی امام الناظرین میرے علی امام العالمین میرے علی امام الاکملین میرے علی امام الکاظمین میرے علی امام المصبحین میرے علی امام المعشوقین میرے علی نفس رسول میرے علی نفس رسول میرے علی فاتح خیبر و خندق میرے علی حیدر کرار میرے علی اسد اللہ میرے علی وجی اللہ میرے علی آپ پہ کروڑوں سلام اے میرے مرشد علی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شان ہے، وہ علی خلیفہ چہارم جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اور محبوب خلفائے راشدین کے چوتھے نمبر پہ آ کے خلافت کا حق ادا کر دیا۔ تو میں آج بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، جس کو بھی جو عزت ملی، شان ملی، رتبہ ملا، مقام ملا، اللہ کے فضل و کرم سے ملا اور پھر محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا سے ملا۔ تو آپ کو وہ مقام ملا، علماء حق کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کی کرامات، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی شجاعت، جو علماء حق بیان کرتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے آج جس ٹاپک کو لینا ہے اور جو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو، اس حوالے سے آج کے دن کے میرے 5 ٹاپک تھے، لیکن 5 کے 5 ٹاپک میں وہ میں نے ایک طرف کر دیا، صرف ایک ٹاپک کو اٹھا رہا اور میں اس وقت کو جو ہے ضائع کیے بغیر، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جب اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ذکر صالحین بھی عبادت ہے، اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت میرے محسنین کے پاس ہے۔ تو پھر ہم جانشین رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا آج وہ تذکرہ کر کے اپنے دلوں کو راحت اور سکون اور اطمینان دیں گے۔ تو میں نے سارے ٹاپک جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، صرف امت کے لیے خاص تحفہ آج کی اس رات کا جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آج میں نے ملفوظات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ کی شہادت ہوئی، جس نے شہید کیا وہ بہت بڑا بدبخت تھا، اور آپ کو وہ مقام ملا جس کی بشارت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، یہ وہ گھرانہ ہے جنہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت کی دعوت جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو پھر میری آل سے مودت کرو۔ تو میں اس آل میں سے ایک ہستی
جنہیں علی المرتضیٰ کے نام سے سارا زمانہ جانتا ہے، اس کی گفتگو کر رہا ہوں۔ علی سے ہماری محبت کس طرح ہونی چاہیے؟ اس طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب نے محبت سکھائی ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جناب علی امت کے ہادی، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور ان کی علم کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر علی کا دروازہ۔ آپ کے متعلق فرمایا علی مجھ سے ہیں۔ بے شمار احادیث میں آپ کی محبت کے تذکرے ملتے ہیں، اور وہ علی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں بیٹھ کے علم حاصل کیا، تو وہ ان کے ملفوظات ہمارے لیے اثاثہ ہیں، امت کے لیے ورثہ ہیں، امت کو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ بات ہم مولا علی کی کریں لیکن عمل علی جیسا نہیں، بات ہم جناب ابو بکر صدیق کی کریں، عمل صدیق جیسا نہیں، جناب بات ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریں لیکن ہمارا عمل فاروقی نہیں، ہم بات جناب عثمان ذو النورین کی کریں لیکن عثمانی عمل نہیں، بات ہم حسین پاک کی کریں لیکن عمل ہمارا حسینی نہیں، بات ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں لیکن بات ہماری عمل ہمارا محمدی نہیں۔ اے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اے نوجوانان امت، بات تب بنے گی کہ ہم سر سے پاؤں تک محمدی بن جائیں، محمدی رنگ میں رنگے جائیں، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کے طرز کو اپنا لیں، اور حیدر کرار کی وہ عبادتیں جو ہیں، حیدر کرار کی وہ وفاداریاں جو دین اسلام کے لیے تھیں، آج اس پہ ہم عمل کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیں، تو پھر ہم کلمانے کے اس حق کے اندر ہیں کہ ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم محمدی ہیں۔ دیکھو، وفا کرنی ہے تو رسول اللہ سے وفا کرو، جیسے وفا جناب ابو بکر صدیق نے کی ہے، جیسے وفا جناب عمر فاروق نے کی ہے، جیسے وفا عثمان ذو النورین نے کی ہے، جیسے وفا حیدر کرار نے کی ہے۔ اگر ہماری وفا ان جیسی نہیں ہو سکتی، ان کے وفاؤں میں سے کچھ ذرے ہی ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی محمدی بن جائیں گے اور پرچم مصطفیٰ کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے۔ محبت ہماری جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے۔ اس وقت امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اتحاد کا دس جناب حسن نے بھی دیا، اتحاد کا دس جناب حسین نے بھی دیا، اتحاد کا دس علی المرتضیٰ نے بھی دیا۔ ایک ہی بات ہے، ہماری کامیابی قرآن اور سنت کے ساتھ ہے۔ قرآن و سنت کو ہم اپنا کے رکھیں گے تو پھر ان ہستیوں کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو کہنے والا کہے گا ہاں بھائی، جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں واقعی یہ ان کے مرید ہیں اور یہ ان کے امام ہیں۔ تو آج وقت ہے عمل کا، عملی طور پہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کریں جیسے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے محبت کی۔ اور آپ کے ملفوظات میں سے میں وہ ملفوظ پہلے آپ کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سما بندھا ہوا ہے۔ قاری ندیم اوان صاحب نے، نوری صاحب نے ایک سما باندھ دیا، مجلس کا ایک ماحول بنا دیا۔ تو جناب علی المرتضیٰ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا علی المرتضیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مجلس العلم روضۃ الجنہ، علم کی مجلس مبارک جنت کا باغ ہے۔ جنت کے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اس پہرے کی روشنی میں علی کے ماننے والوں علم دین کی مجالس میں جانا ہوگا، علماء حق کی مجالس میں جانا ہوگا، علماء اہل سنت کی مجالس میں جانا ہوگا، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت
کا پیغام دے رہے ہیں. جب آپ اس میں جائیں گے تو روضۃ الجنہ علی المرتضیٰ کے فرمان کے مطابق آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. جہاں جہاں بھی علماء ہیں ان سے اپنے دامن وابستہ کریں، ان کی مجالس سے اپنے دلوں کو منور کریں، علماء حقہ کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ چلیں. دین اگر سیکھنا ہے، میرے علی المرتضیٰ طبیب انسان بھی ہیں، ہمارے امراض پہ بھی ان کی نظر ہے. سنیے ہمارے امراض کیا ہیں. ایک خاص مرض کا ذکر حیدر کرار کر رہے ہیں. یوم شہادت علی المرتضیٰ کے موقع کے اوپر ملفوظات علی المرتضیٰ پیش کر رہا ہوں. انسان کی نبض کو دیکھا کہ اسے کون سی چیز نقصان دیتی ہے. اس کلمہ کے اندر جو آپ نے ارشاد فرمایا، کسی زہر کا ذکر نہیں کیا، کسی اور ایسی خوراک کا ذکر نہیں کیا جو انسان کے لیے تباہ کاری کا سبب بن سکتی ہے. جناب علی المرتضیٰ نے اس وقت جس چیز کا ذکر کیا اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. مہلکات المرء جد و طبعہ. سنیے کیا فرمایا میرے علی المرتضیٰ نے کہ طبیعت کی تیزی انسان کے لیے مہلک ہے. طبیعت کی تیزی انسان کے لیے مہلک ہے. مہلکۃ المرء، بیماری کا ذکر کیا ہے، ایک نقص کا ذکر کیا ہے. طبیعت کی تیزی اگر انسان سے نکل جائے، یعنی جلد بازی، گفتگو میں جلدی، بول کوئی اور رہا ہے اس میں بول جانا، بات کو کاٹ دینا، بات پہ غصہ کر لینا، خاندان، فیملی، معاشرہ، رشتہ داریاں، دفتر، دوستوں میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، ایک بات کرتا ہے آپ ایک دم اس کو جواب دے دیتے ہیں. اس کے اوپر اشارہ ہے ذرا بھائی ٹھہرنا، تمہیں اپنی زبان کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ تیری تیزی تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں نقصان کر دے گی. مہلکۃ المرء کی طرف اشارہ کر کے امت کا یہ مسئلہ حل کر دیا کہ لوگوں تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، بولنے میں تیزی نہیں کرنی، کسی کام میں جلدی نہیں کرنی. اگر کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے مہلک ہے، جدت الطبع، یہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائے گی، یہ تمہیں نقصان دے گی، یہ تمہیں جو ہے رسوا کر دے گی. اور اسی کو آگے چلاتے ہوئے میرے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ما ندم من سقط. آپ نے ارشاد فرمایا خاموشی اختیار کرنے والا شرمسار نہیں ہوتا. خاموشی اختیار کرنے والا شرمسار نہیں ہوتا. اس لیے زبان جب بولے کلمہ حق بولے، زبان جب بات کرے ذکر اللہ کی کرے، زبان جب بات کرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، اور زبان سے جب نکلے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی یہ نکلے. اور تمہاری زبان کی تیزی جو ہے یہ تمہارے لیے مہلک ہے، اور اس کی خاموشی جو ہے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دے گی. اگر تمہارے پاس کلمہ حق نہیں تو خاموش رہو، بات پہ چیخو پکار نہ کرو، عوام میں جاؤ تو زیادہ شور نہ کرو، رشتہ داروں میں بیٹھو تو زیادہ گفتگو نہ کرو، اور جب علماء کے پاس جاؤ تو پھر زبان بند رکھو، اہل اللہ کے پاس جاؤ تو پھر دل کے اوپر بھی گرپ رکھو. اہل اللہ کے پاس جو ہے زبان اور دل دونوں کو جو ہے بالکل ان کے اوپر پورا کنٹرول کر لو، پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی. تو میرے علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کے وجود کو جس طرح آپ نے سمجھا، اس کے متعلق میرے علی المرتضیٰ کیا فرماتی ہیں؟ اے انسان، تو عزت ہی چاہتا ہے، تو وقار چاہتا ہے. انسان کی پیدائشی طور پہ اس انسان کے اندر ایک کیفیت اللہ نے رکھی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا وقار کریں، لوگ اس کے لیے جو ہے اچھے الفاظ استعمال کریں.
تو اب اس کا درس جو ہے میرے علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، منقبت المرح، کہ لوگوں سے تو تمنا کرتا ہے کہ لوگ تیری منقبت لفظ تعریف میں استعمال ہوتا ہے، منقبت المرح تحت لسانہ ہی، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری تعریف کریں تو تیری تعریف جو تو لوگوں سے کرانا چاہتا ہے تحت لسانہ ہی تیری زبان کے نیچے ہے، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری عزت کریں تو پھر یہ تو تیری زبان کے نیچے اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اگر اس سے تو نے فائدہ نہ حاصل کیا تو پھر دولت تیرے پاس ہے لیکن تو استعمال نہیں کر رہا، تجھے استعمال کرنے کا پتہ نہیں۔ یہ جو ہے تمہیں اللہ نے وہ نعمت دی ہے زبان کی، اس سے یا تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یا پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ اور اسی پہ چونکہ انسانی باڈی پہ بات کر رہے ہیں اور انسان کے جسم کے اوپر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں میرے علی المرتضیٰ، ہم ذرا توجہ دیں، طبیعت ہماری کا حال کیا ہے اور ہماری زبان کہاں جا رہی ہے، ہمارے جسم کی ضرورت کیا ہے، اور اب اس طرف اشارہ ہے۔ فی زمانہ دیکھ لیں کہ انسان کے سب سے زیادہ نقصان کیا دیتی ہے، سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کیا ہے بندے کے لیے؟ مجازت الاحدث مفسد الدین، یعنی تمہارے دین کے لیے مفسد چیز کیا ہے، اسے نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ بے راہ رو بگڑے ہوئے نوجوانوں کی مجلس کا اختیار کرنا، مفسدۃ الدین، تمہارے دین میں خرابی پیدا کر دے گا۔ اے نوجوانوں ذرا دیکھو کہ کہیں تمہاری صحبت ایسے نوجوانوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو زنا و بدکاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو نشہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کے دل دادا ہیں، دنیا کے اوپر جنہوں نے دل دیا ہوا ہے، دنیا کے خریدار ہیں۔ تو پھر اگر ان کے ساتھ تمہاری مجلس ہے تو پھر تمہارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر تمہارے دین کو بھی خطرہ ہے اور تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس جسم کی اصلاح کر لے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے بہتری پیدا کر لے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی جو ہے اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے میری علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، ہمارے یہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ جس جگہ پہ ہم مانگ رہے ہیں، جو پہن کے ہم مانگ رہے ہیں، جو کھا کے ہم مانگ رہے ہیں، وہ حلال ہے یا نہیں، اور ہمارا حال کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، ستھری ہیں، تو پھر اس چیز کو ساتھ اضافے کے ساتھ کر لو، تو پھر دیکھنا کہ تمہارے اوپر اللہ کی عنایات کیا ہوں گی۔ میرے علی المرتضیٰ فرماتی ہیں نور المومن قیام اللیل، مومن کا نور رات کا قیام ہے، رات کے وقت کی عبادت کرنا مومن کا نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو اس کے دل کو منور کرتا ہے، اس کی روح کو منور کرتا ہے، اس کی زبان کو منور کرتا ہے، اس کے چہرے کو منور کرتا ہے، اس کی عادتوں کو منور کرتا ہے، اس کے اخلاق کو منور کرتا ہے، بلکہ اسے سراپا نور بنا دیتا ہے۔ نور المومن قیام اللیل۔ شہادت علی المرتضیٰ کے موقع پہ ملفوظات علی بیان کر رہا ہوں۔ دل جو ہے دنیا میں غرق ہے، دنیا کی محبت میں کھویا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اس زنگ کو دور کرنا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا تو پھر طبیب امت بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب بتا رہا ہے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والے علی المرتضیٰ بتا رہی ہیں نسیان الموت صدع القلب، موت کو بھول جانا دل کا زنگ ہے۔
جو موت کو بھولتا ہے وہ دنیا بنانے کی غرض میں رہتا ہے، وہ دنیا کا خریدار ہوتا ہے، وہ دنیا کے محلات کا خریدار ہوتا ہے، وہ مال و متاع کی طرف اس کے رجحان ہوتا ہے، وہ دنیا کے عہدوں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن موت کا جب دھیان آتا ہے تو بالکل ہر چیز مان پڑ جاتی ہے، لیکن مومن موت کو یاد کرتا ہے، مومن موت کو یاد کرتا ہے، کافر موت کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ مومن کا یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ہم نے پھر جب مر جانا ہے، پھر دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اگر اپنے دل کو زنگ آلودگی سے بچانا چاہتے ہو تو پھر مولا علی المرتضیٰ کی اس بات کو پلے سے باندھ لو کہ موت کو بھول جانا دل کا زنگ ہے۔ تو جو موت کو یاد کرتا ہے اس پہ کیا بیتتی ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے ہٹ جاتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر چلا جاتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے تو وہ پھر موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سنیے، اس موت کے بعد پھر آگے جانا ہے، تسلسل میں قائم کر کے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا اور آپ کا مقام ہے قبر۔ کون سا ہے؟ قبر۔ قبر میں یہ روشنی نہیں ہوگی کہ یہ روشنی ہوگی، نہیں، یہ روشنی نہیں ہے۔ اے علی المرتضیٰ کو ماننے والوں تو پھر علی کی بات بھی مانو۔ میرے ہادی، میرے امام فرما رہے ہیں نور القبر فی الصلاۃ فی الظلم ہی۔ مولا علی فرماتے ہیں قبر کے لیے نور اندھیرے میں، اس چاہتے ہو کہ اس اندھیرے میں نور آ جائے، اس کے اندر تمہارا نور ہو جائے، نور القبر، تمہاری قبر نور سے بھر جائے، فی الصلاۃ، تو پھر نماز ادا کرو۔ تو نماز کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ علی علی کے نعرے مار کے نہیں، علی کے نعرے مار کے اس طرح بات نہیں بنے گی۔ امام المتقین، میں نے پہلی صفت بیان کیا، امام المتقین، امام العابدین، امام الواصلین، امام الساجدین، امام الراکعین، وہ علی جن کی رات تلاوت میں گزرتی ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے، قیام و رکوع و سجود میں گزرتی ہے، دن کو جہاد میں گزرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرتی ہے۔ علی کی تلوار، حیدر کرار کی تلوار اللہ اور دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے اوپر چلتی ہے، گستاخان رسول کے اوپر چلتی ہے۔ وہ علی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قبر منور ہو سکتی ہے کس سے؟ فی الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کی فکر ہی نہیں، علی علی، صرف علی علی سے بات نہیں بنے گی، صرف علی علی سے بات نہیں بنے گی، پاک کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ وہ متقیوں کے امام ہیں، میرے علی متقیوں کے امام ہیں۔ علی کو وہی مانے گا جو دل سے پاک ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جس کا دل پاک ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے قرآن سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے رسول اللہ سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جس کو جناب ابو بکر صدیق سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے جناب عمر فاروق سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے عثمان ذو النورین سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے اصحاب احد و بدر اور خندق سے محبت ہے، علی کی راہ پہ وہ چلے گا جسے حسین سے محبت ہے۔ تو علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اس کے لیے عمر گزرتی جا رہی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، تو پھر دھیان کرو، 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال، ایک وقت تھا بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، ایک وقت تھا بڑی طاقت تھی اب وزن کم ہو گیا۔ کتنے ہم جوان بن جائیں گے، کتنی ہم طاقت لے لیں گے جب تک اللہ ہمیں طاقت نہیں دے گا۔ تو علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں نور شیب کلا تظلمہ بالمعصیہ۔ میرے علی فرما رہے ہیں اپنے بڑھاپے کا نور گناہ کے ذریعے سیاہ نہ کر، تیرے پہ بڑھاپا آ گیا،
ہم اچھے کپڑے پہن کے سر اور بال کالے کر کے دولت کے خمار کے اندر ہم زندگی گزار تو سکتے ہیں، لیکن جسم کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے جوانی میں ایسے رہو جیسے بوڑھے ہوتے ہیں تاکہ تمہاری خواہشیں ماند پڑ جائیں۔ اسی لیے عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم ایسا لباس پہنو، ایسی چال ڈالو، تمہارے اوپر ایسی چادریں اوڑھنی ہوں، جب نکلو تو لوگ تمہیں بوڑھی عورتیں سمجھیں، شیاطین تمہارے پیچھے نہ لگیں اور تمہارے اندر وسوسے نہ پیدا کریں، اور اپنی چیزوں کے اندر جو ہے خیال پیدا کرو اور اپنے آپ کو جو ہے بدل دو، اپنے آپ کو بدل دو اگر اپنی زندگی چاہتے ہو۔ جناب علی المرتضیٰ کا لباس جو ہے میں بتاؤں کیسا لباس تھا۔ عطا ابی محمد طبقات ابن سعد میں روایت کرتے ہیں کہ جناب علی کو میں نے دیکھا، موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑے بے دھلے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی۔ پتا چلا کہ جو گناہوں سے بچا کے اپنے آپ کو رکھتا ہے، جو تقوی کے اس خاص مقام پہ فائز ہوتا ہے اور جس کی رات عبادت میں گزرتی ہے اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا میں ہوتا ہے، اس کے کپڑے پہ مٹی پڑی ہوئی ہو تب بھی وہ اللہ کو پیارا ہے۔ ہم بھلا کپڑے سفید پہن لیں لیکن دل پہ گناہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی میں نے کپڑے دیکھے جو کپڑے بے دھلے ہوئے تھے، اور آپ کے میں نے جو کپڑے دیکھے اس پہ پیوند لگی ہوئی تھی، وہ سلے ہوئے تھے۔ جناب علی المرتضیٰ کا لباس کسی نے آج تک پورا نہیں دیکھا، کہیں نہ کہیں سے وہ پھٹا ہوا ملا ہے۔ آپ نے اپنے لباس میں یہ، اور آپ کا کھانا خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور پوری زندگی میں جو ہے آپ کے متعلق آپ نے اپنی پوری زندگی میں گھر نہیں بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے گھر بنایا ہی نہیں۔ اتنی سادہ زندگی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس طرح کی کیفیت ہے آپ کی، اور زہد آپ کا، امیر المومنین کا زہد اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے مال جمع نہیں کیا، اور یہ زہد کے خاص مقامات میں سے ایک خاص ضمن کی طرف تو میں توجہ دلا رہا ہوں۔ مال اکٹھا نہیں کیا، آیا تقسیم کر دیا۔ یعنی آپ مدینہ منورہ سے آپ کے چاہنے والے دوسرے علاقوں سے اونٹوں پہ بھر بھر کے اناج اور چیزیں آپ کی طرف بھیجا کرتے تھے، لیکن آپ تقسیم کر دیا کرتے۔ اور جناب علی المرتضیٰ کی شہادت کے وقت جناب سیدنا امام حسن فرما رہے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ کے پاس 600 درہم پڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھے پتہ ہے وہ 600 درہم انہوں نے ایک غلام آزاد کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ کسی ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ اس زمانے میں پتہ ہے غلام آزاد کرنا بہت بڑی عبادت تھی۔ یہ تھا تقویٰ۔ اتنا زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی کہ کپڑے جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے امامہ شریف کے متعلق ہے کہ سیاہ امامہ شریف آپ باندھا کرتے تھے۔ بہت سادہ طبیعت تھی۔ سادہ طبیعت سے مراد یعنی دنیا کی طرف رغبت بالکل قطعا نہیں تھی۔ اسی لیے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے بڑھاپے کا نور گناہ کے ذریعے سیاہ نہ کرو۔ عمر گزر گئی، 20 30 40 سال 45 سال کتنی اور لے لوگے؟ اب اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور ڈر اور خوف کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل منور ہو جائے، تو پھر میرے علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں نور الوجہ فی الصدق،
تمہارا چہرہ منور ہو جائے، ایک ظاہری چہرہ ہے، ایک باطنی چہرہ ہے، تو پھر صدق کہ پھر تمہیں سچائی اختیار کرنی ہوگی۔ علی کو مانے اور جھوٹ بھی بولے، علی کو مانے اور پوشاکیں بھی اعلیٰ، علی کو مانے اور عبادتوں میں پیچھے، علی کو مانے نمازوں سے غافل، علی کو مانے روزے سے دوری، علی کو مانے ناموس رسالت سے بغاوت، علی کو مانے عشق رسول میں ڈنڈی، علی کو مانے صحابہ سے بغض۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور الوجہ فی الصدق، علی فرماتی ہیں اگر تو اپنے چہرے کا نور چاہتا ہے، اپنے دل کا نور چاہتا ہے، اپنے جسم کا نور چاہتا ہے، فی الصدق، پھر تم سچے ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ چلنا شروع کر دو، حق کا ساتھ دو، اللہ تمہارے چہرے کو منور کر دے گا۔ شہادت علی المرتضیٰ پہ ملفوظات علی بیان ہو رہے ہیں، تو آیا ہم سچائی میں کتنے آگے ہیں؟ بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ۔ چھوڑ دیں جھوٹ بولنا، یقین جانیے جھوٹ تباہی ہے، جھوٹ سے رزق کم ہو جاتا ہے، جھوٹ سے گھر میں جو ہے امن ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ سے دل مطمئن نہیں ہوتا، جھوٹ بول کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سچ جو ہے، سچ کا دامن پکڑیں گے، سچ کے دامن کو پکڑ لیں، اور جب سچ کے دامن کو پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کمال درجے کا ہوگا۔ پہلے بتایا کہ اپنے بڑھاپے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، اور پھر اب کیا ہے؟ پورے جسم کی باڈی کے اوپر گفتگو کرتے کرتے کہاں پہ پہنچے؟ تغیب الی نفسک حین شاب راسک، جب تیرا سر سفید ہو جائے، یعنی سر کے بال سفید ہو جائیں، تو پھر اس وقت خصوصیت سے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ الی نفسک، اپنے نفس پر غور و فکر کر۔ 40 سال گزار دیے، بال سفید ہو گئے، رنگ لگا کے تو جوان ہو سکتے ہو، لیکن اللہ نے تو بوڑھا کر دیا نا۔ طاقت کی دعائیاں کھا کے وقتی گزارا تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے ہڈیوں کو تو کمزور کر دیا نا۔ زندگی کو بڑھا کوئی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، زندگی کو گھٹا کوئی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر کہا الی نفسک، جب تمہارے بال سفید ہو جائیں اپنے اندر غور و فکر کر رہے انسان کہ تو اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، اور تو مولا کے بالکل قریب ہے اور قبر کے دہانے کے اوپر ہے، اور تیرے اور قبر کے دہانے میں ایک بالشت کا بھی فاصلہ نہیں رہا، اب انچیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، اب تو جانے والا ہے وہاں پر۔ اشارہ کر رہے ہیں پوری باڈی انسانی باڈی کے اوپر تحقیق کی ہے، ایک سرچ ہے آپ کی، اور پھر کہ تو جو ہے اپنے بڑھاپے پہ نظر رکھ اور اپنے آپ کو خیال رکھ، اور تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سوچ۔ اور پھر کیا ہے کہ تو دنیا میں کبھی کبھی اے انسان اس مٹی پہ بھی سویا کر۔ ابو تراب آپ کو کہا، آپ کو لقب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے علی فرما رہے ہیں نم آمنت کن فی امہد الفرش، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اطمینان حاصل کرے اور تجھے آنے والی زندگی میں اطمینان ملے، تو کبھی کبھی اس مٹی پہ بھی سو جایا کر۔ بس انسانی وجود کے متعلق یہ پتا چلا کہ جس مٹی میں جانا ہے اس مٹی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ جہاں پہلے بتایا نا کہ تیری تیزی یعنی تیرا بول جانا، ابتدا میں نے پہلے فرمودات میں بتایا کہ جلدی نہ کرو بولنے میں، پھر یہاں پر جو ہے نا انسان کو بتایا کہ تیری خرابی ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن نے بھی فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اس جگہ پہ جو ہے میرے علی کا کلام دیکھیں، فرماتے ہیں ویل لمن مساء خلقہ وقبح خلقہ، فرمایا برے اخلاق والا وہ ہے، برے اخلاق والا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ اس کے اخلاق اس کی صورت کو خراب کر دیتے ہیں۔ برے اخلاق، برے اخلاق میں کیا ہے؟ گالیاں نکالنا، بات بات پہ لوگوں میں نقص نکالنا،
بات بات پہ لوگوں کو آمنے سامنے ذلیل و رسوا کر دینا، اور ظاہری شکل و صورت جتنی بھی ہو، جب تک اخلاق تمہارے اچھے نہیں اس وقت تک. اور اخلاق کہاں بہتر بنتے ہیں؟ جس طرح کی تمہاری صحبت ہوگی اس طرح کے اخلاق. جیسے پہلے بتایا کہ ایسی نوجوانوں کی صحبت جہاں پر وہ نوجوان تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے اور تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے. پھر ارشاد فرمایا وحدت المرء خیر من جلیس السوء، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے. کیونکہ تم اگر برے ساتھی سے بیٹھے گا وہ تیرا ظاہر بھی خراب کرے گا اور تیرا باطن بھی خراب کرے گا، اور تیرے باطن کو خراب کرتا ہے تیرا ساتھی. اچھی صحبت کو اختیار کر، اچھی مجلس کو اختیار کر. اس جگہ بلا نہیں کاری صاحب. اچھی مجلس کو اختیار کر، اچھی صحبت کو اختیار کر. اور جب تک تیری مجلس اچھی نہیں ہوگی، تیری صحبت اچھی نہیں ہوگی، تیرے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا. جناب علی المرتضیٰ سے محبت کرنی ہے تو پھر اخلاق کا ایک پیمانہ بنانا پڑے گا. نماز کی طرف اشارہ کیا، قبر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے نماز کی تلقین کی. اچھے ساتھی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کا چناؤ کرو، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے. اور تم غفلت سے یہ زندگی گزارنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری کامیابی قرآن اور سنت کے اندر ہے. اور جس نے قرآن اور سنت کو پکڑ کے رکھا پتا چلا کہ اسی کا تعلق علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے. خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کو اپنایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا. اولیاء کاملین جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعہ ہی ہم علی والے ہیں؟ علی تو امام المتقین ہیں، علی تو امام العابدین ہیں، علی تو امام الراکعین ہیں، علی تو امام الساجدین ہیں. کیا ہم علی المرتضیٰ کی بات پہ عبادت کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اپنے نور کو منور کرنے کے لیے بڑھاپے کے کسی بھی حصے میں ہم اپنے اندر غور و فکر پیدا کریں. علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تیری عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے تو اپنے اندر غور و فکر کر کہ 30 سال 40 سال میں پہنچ گیا، ابھی بھی گناہ کر رہا ہے، ابھی بھی خطائیں کر رہا ہے، ابھی بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، ابھی بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اوے انسان، تو نے اللہ کے سامنے جواب دے رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور قیامت والے دن یہ زمین تیری خبریں نکالے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اور اس دن تو کیا کہے گا؟ اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے بد نگاہی نہیں کی، میں نے زنا و بدکاری نہیں کیا. تیرے ہاتھ تیرے اوپر گواہی بن جائیں گے، یہ بتائیں گے مولا یہ جھوٹا ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے ہاتھ بولیں گے کہ ہاں اس نے گناہ کیا ہے، اس نے رشوت لی ہے، اس نے سود کا کام کیا ہے، اس نے گانا گایا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے غیر عورت کو دیکھا ہے، یہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے، یہ پیٹ بول پڑے گا. حتیٰ کہ تمام کے تمام ہماری چیزیں جو ہیں یہ بھی، اور آئی وٹنس جو ہوں گے، جو ہمارا جو ہے کرائم سین جو ہوگا وہ اس دن پیش ہو جائے گا. یومئذ تحدث اخبارها. زمین خبریں نکال دے گی. یہ وقت ہے، یہ جوانی اللہ نے دی، یہ راتیں اللہ نے دی، یہ مہینہ اللہ نے دیا، یہ زندگی اللہ نے دی. اور علی المرتضیٰ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر ان کی راہ پہ چلنا ہوگا جن کی نماز بھی قضا نہیں ہے، اور جو رات تلاوت کے اندر ہیں، اور جو چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور مولا علی المرتضیٰ اپنے محبوب کے باڈی گارڈ بھی ہیں، تلوار اٹھا کے آپ کی خدمت میں بھی ہیں. اور حیدر کرار احد و بدر میں دیکھو تو حیدر کرار کی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ خیبر میں جاؤ تو حیدر کرار کی تلوار چلتی ہوئی چلتی ہے. وہی دیکھنے والے دیکھتے ہیں علی کو ایک وقت میں دیکھتے ہیں کہ حرم پاک کے چکر میں رسول اللہ کی حفاظت کے اندر چکر لگا رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے تو علی کو حالت قیام میں دیکھا ہے، ایک کہتا ہے میں نے تو علی کو تلاوت قرآن کے اندر دیکھا ہے، اور ایک کہتا ہے میں نے تو علی کو مسجد میں ذکر اللہ میں دیکھا ہے. علی کو جہاں بھی دیکھو تو پھر یہ سمجھ جاؤ یہ اللہ کی عطا ہے. ہم علی والے ہیں تو آیا ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا اور آپ کی خوش نصیبی، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس
عشرہ کی آخری رات اور اس رات میں ہے جو جمعۃ المبارک کی طرف ہے. علماء و فقہا سے میں نے سنا اور پڑھا کہ اگر یہ رات تم مل جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں شب قدر مل رہی ہے. اللہ ہی جانتا ہے شب قدر کون سی رات ہے تاک راتوں میں سے، اس کے اوپر تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن عظیم راتوں میں سے ایک عظیم رات جمعۃ المبارک کی رات، صبح جو ہے شہادت علی المرتضیٰ، اور آپ کو اعتکاف مل گیا اور اس خوبصورت بزم کے اندر جو ہے خوبصورت چہرے آپ کے سامنے. میں علماء کی زیارت کو ترستا ہوں، ثنا خانوں کے پاؤں اور علماء اور قرآن کے جو قدم ہیں ان کے نیچے میں ہاتھ رکھوں اور اس کے اوپر وہ چل کے تلاوت قرآن کریں اور اس کے اوپر قدم رکھ کے اور میرے سینے کے اوپر قدم رکھ کے وہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کریں. یہی میرا مطلوب و مقصود ہے اور یہی میری آرزو ہے. اے امت مسلمہ، آئیے سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں، کوشش سے روحانی دینی دعوت کا کام کریں، خود نیکی کریں اور نیکی کو پھیلائیں، خود گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.